بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہ اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرمان الہی ہے، سورہ النزعات آیت 24۔ اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سورہ القصص آیت 4۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوفزدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھیں، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اس کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے،
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، سورہ القصص آیات 4-6، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور انہیں کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائے، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ سورہ الاعراف آیت 137۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان الہی ہے، سورہ القصص آیت 7، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچہ کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچہ کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دایا تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا،
لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانہ سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچہ کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے، اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچہ کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمان الہی ہے، سورہ طٰہٰ آیت 40۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبرگیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے؟ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ سورہ القصص آیات 10 تا 13۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعہ کا راز فاش کر دیتے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدہ پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی، اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس بچہ کے خیر خواہ بھی ہوں؟ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا اتفاقی قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے، سورہ القصص آیات 14 تا 15۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں تھا۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ قبطی کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ القصص آیات 15 تا 17۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ قبطی کے قتل کا راز فاش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ اس خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے سورہ القصص آیت 20۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورہ کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارہ سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ فرمان الہی ہے سورہ القصص آیات 21 تا 22۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبہ سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ القصص آیات 23 تا 24۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں
आपने उन लड़कियों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? इन दोनों ने जवाब दिया, हम इस वक्त तक अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे लौट ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े आदमी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पर तरस खाते हुए उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाने के बाद एक सायादार जगह पर बैठकर ये दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप जो भलाई भी मुझ पर नाजिल फरमाएं, मैं उसका मुहताज हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सायादार जगह पर बैठकर अल्लाह ताला से भलाई की दुआ मांगने लगे। वो दोनों लड़कियां खिलाफे आदत अपनी बकरियों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आज बकरियां भी खूब पेट भरे हुए हैं और आप भी जल्दी आ गई हैं, उसकी क्या वजह है? उन्होंने पूरा वाकया अपने वालिद को सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से एक को भेजा कि इस नौजवान से कहो कि मेरे वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें अपना पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, आप पुरअमन हो जाइए, आप जालिम कौम से निजात पा चुके हैं। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों में से एक के साथ इस शर्त पर निकाह की पेशकश की कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करें। आप अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल फरमाते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से निकाह कर लिया। फरमाने इलाही है, सूरह अल-कसस आयात 25 ता 28। फिर इन औरतों में से एक औरत शर्मो हया से चलती हुई आप अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अपना वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा, आप डरे नहीं, आपने इस जालिम कौम से निजात पा ली है। फिर इन दोनों औरतों में से एक ने कहा, ए अब्बा जान, आप उन्हें खादिम रख लीजिए, यकीनन बेहतरीन आदमी जिसे आप खादिम रखना चाहें वही हो सकता है जो ताकतवर और अमानतदार हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक का निकाह आपसे इस शर्त पर कर दूं कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो ये आपका तावन और मेहरबानी होगी। मैं इस मामला में आप पर सख्ती करना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय पा गई है। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जो भी पूरी कर लूँ, मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझसे हैरा बस्ती के एक यहूदी ने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों में से कौन सी मुद्दत पूरी की थी। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं किसी बड़े आलिम से मालूम करूंगा। मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से यही मसला पूछा तो उन्होंने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने ज्यादा और बेहतर यानी 10 साल की मुद्दत पूरी की थी। अल्लाह का नबी जब कोई बात कह दे तो उसे पूरा करता है। रिवायत बुखारी। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मुलाजमत करते हुए 10 साल पूरे हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वतन जाने का शौक पैदा हुआ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी की हुई बकरियों को साथ लेकर मिस्र की जानिब चल दिए। आप अलैहिस्सलाम जब रात के वक्त तोर पहाड़ के करीब पहुंचे तो मौसम सरमा की सर्दी और अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और बिल्कुल तोर पहाड़ के दामन में पहुंच गए। वहां आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की जानिब से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ये समझे कि शायद वहां कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जला रखी है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से रास्ता मालूम करके या कम अज कम गर्मी से बचने के लिए कुछ आग लेकर आता हूँ। जब आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो मामला ही कुछ और था। वो जगह तो अल्लाह तबारक ताला के नूर की तजल्ली की वजह से नूर का एक टुकड़ा बनी हुई थी, जिसके दाएं जानिब एक दरख्त के दरमियान से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ जो पूरी कायनात को पालने वाला है। फरमाने इलाही है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो तौर पहाड़ की जानिब उन्होंने आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है।
शायद मैं वहां से रास्ता की कोई खबर लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग सेंक लो। बस जब आप वहां आग के पास पहुंचे तो उस बाबरकत वादी के दाएं किनारा से एक दरख्त से उन्हें आवाज दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का रब। सूरह ताहा आयात 9-10। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मूसा की खबर पहुंची? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, तुम जरा सी देर ठहरो, मुझे आग दिखाई दी है, शायद मैं तुम्हारे लिए इसमें से कोई अंगारा ले आऊं या आग के पास लोगों से रास्ता के मुतालिक कोई इत्तला पाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौर पहाड़ के करीब पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को अपना नबी मुंतखब फरमा लिया और आप अलैहिस्सलाम पर अपनी वही का नुज़ूल शुरू कर दिया। फरमाने इलाही है सूरह ताहा आयात 11-13। बस जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम तवा नाम की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें अपना रसूल मुंतखब कर लिया है, लिहाजा जो वही की जाती है उसे गौर से सुनो। फरमाने इलाही है सूरह ताहा आयत 14। ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रसूल मुंतखब करने के बाद आप अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के सबूत के लिए मोजज़े अता फरमाए। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ और उसमें मेरे लिए और भी बहुत से फवायद हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, उसे हाथ से नीचे फेंक दो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फेंक दिया तो वो फौरन सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, खौफ ना करो और उसे पकड़ लो, हम उसे फिर उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और ये भी आवाज आई कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। फिर उसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह हरकत कर रही है तो आप अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, यहाँ आओ, डरो नहीं, बिलाशुबा आप हर तरह से अमन में हैं। अपने हाथ को अपने बगल में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकता हुआ निकलेगा और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लगा लो। बस ये आपके रब की तरफ से 2 मोजज़े हैं और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़ेह मोजज़ात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी नबूवत की सदाकत के लिए मुंदरजा झैल 9 से ज़ायद वाज़ेह मोजज़ात अता फरमाए थे। असा का सांप बनना, हाथ बगल में ले जाने से चमकना, भरी मजलिस में बड़े बड़े जादूगरों की शिकस्त, कौमे फिरौन पर कहत साली, कौमे फिरौन पर तूफान, कौमे फिरौन पर टिड्डियों का अजाब, कौमे फिरौन पर जुओं का अजाब, कौमे फिरौन पर मेंढकों का अजाब, कौमे फिरौन पर खून का अजाब। इनके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को और भी कई मोजज़ात दिए गए थे, मसलन लाठी का पत्थर पर मारना जिससे 12 चश्मे जारी होना, बादलों का साया करना, मनो सलवा नाजिल होना, दरिया में रास्ते बनना वगैरह। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजज़े देकर फिरऔन और उसकी कौम के पास भेजा कि उन्हें ये बताओ कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे ये मोजज़े देकर भेजा है, लिहाजा तुम कुफर और सरकशी की राह छोड़कर मेरी बात मानो और अल्लाह ताला के अलावा अपने खुद साख्ता माबूदों की पूजा छोड़ दो और मेरी कौम बनी इसराइल को भी गुलामी से निकाल दो। फरमाने इलाही है, आपके रब की तरफ से 2 मोजज़े हैं जिन्हें आप फिरौन और उसकी जमात के सामने पेश करें, बेशक वो बड़े नाफरमान लोग हैं। ये 2 निशानियां इन 9 निशानियों में से हैं जिन्हें लेकर आप फिरऔन और इसकी कौम की तरफ जाइए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के हजूर दरख्वास्त। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और उसकी कौम के पास जाने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि मुझे डर है कि मुझे अकेला देखकर फिरऔन मुझे कत्ल ना करवा दे और मेरी ज़बान में भी लुकनत है, बोलने में रवानी ना होने की वजह से मैं उन्हें अपनी बात समझा नहीं सकूंगा। इसलिए आप मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाएं और उन्हें मेरे साथ भेजें। फरमाने इलाही है,
मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे काम को मेरे लिए आसान बना दीजिए और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दीजिए ताकि वो लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें, और मेरे खानदान में से मेरा एक वजीर मुकर्रर कर दीजिए, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दीजिए, उसके जरिया मेरी कुव्वत को बढ़ा दीजिए और उसे मेरे काम में शरीक बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे ये खतरा है कि कहीं इसके बदला में वो मुझे कत्ल ना कर डालें, और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम गुफ्तगू में मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए आप उसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए ताकि वो मेरी तस्दीक करे। बिलाशुबा मुझे डर है कि वो फिरौनी मुझे झुठला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी मुंतखब फरमा लिया। फिर दोनों भाइयों को फिरौन और उसकी कौम को समझाने के लिए भेजा। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ आपने मांगा है वो आपको दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, हम आपके भाई के जरिया से आपका बाजू मजबूत कर देंगे और आप दोनों को अपनी निशानियों के जरिया ऐसा गलबा अता फरमाएंगे कि वो फिरौनी तुम तक पहुंच ही ना पाएंगे। आप दोनों और आपके पैरोकार ही गालिब होंगे, और हमने अपनी खास मेहरबानी से उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर उन्हें मदद के लिए दे दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा हरगिज ना होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुनेंगे। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, लिहाजा बनी इसराइल को आज़ाद करके हमारे साथ जाने दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करने के बाद फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया और बड़े नरम अंदाज में उन्हें नसीहत करने की तालीम दी, इसलिए कि नरम अंदाज में तबलीग करने से सख्त दिल इंसान भी नरम हो जाता है। फरमाने इलाही है, आप लोगों को अपने रब के रास्ता की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ दावत दीजिए और इन मुशरिकीन से बेहतरीन तरीका से बहस कीजिए। अब आप और आपके भाई मेरी निशानियों के साथ जाइए और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। आप दोनों मेरा पैगाम लेकर फिरौन के पास जाइए, बेशक वो बड़ा सरकश बन गया है, उसे नरमी से समझाओ, शायद वो नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह के अजाब से डर जाए। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती न करे या अपनी सरकशी में बढ़ न जाए। अल्लाह ने फरमाया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ सुन और देख रहा हूँ। तुम उसके पास जाकर कहो, हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, इसलिए हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे और उन्हें तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से मोजज़ा लेकर आए हैं और सलामती हो उस पर जो राह हक की पैरवी करे। हमारी तरफ वही की गई है कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल होगा जो हक को झुटलाएगा और हक से रूह गर्दानी करेगा। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह ताला के अहकामात पहुंचाए। फिरौन चूंकि अल्लाह ताला का मुनकिर और अपने रब होने का दावा करता था, इसलिए उसने दावत हक को कबूल करने के बजाय बहसे मुबाहिसा करना शुरू कर दिया। फरमाने इलाही है, इस फिरौन ने कहा, ए मूसा, क्या हमने अपने पास बचपन में तुम्हारी परवरिश नहीं की थी, और क्या तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ नहीं गुजारे, और फिर उसके बाद तुमने वो काम कत्ल भी किया जो करके चले गए, और तुम तो नाशुक्रों में से हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने वो काम इस वक्त नादानिस्तगी में किया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ की वजह से तुम्हारे पास से भाग गया था। उसके बाद मुझे मेरे रब ने हिकमत अता फरमाई और मुझे अपना रसूल बना लिया। रहा तेरा एहसान जो तू मुझ पर जतला रहा है, उसका सबब तो ये था कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। फिरऔन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, फिर दुनिया में रहने के लिए उनकी रहनुमाई की। फिरऔन ने कहा, अच्छा, गुज़श्ता मुशरिक कौमों का अंजाम क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में मौजूद है। मेरा रब ना तो गलती करता है और ना ही भूलता है। उसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया
और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरऔन को तौहीद की दावत पेश की तो उस फिरऔन ने आप अलैहिस्सलाम की इस दावत को रद्द कर दिया और अपनी कौम से मुखातिब होकर कहने लगा, मैं ही तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि तुम्हारे अंदर रब बनने की सलाहियत नहीं। रब तो वो है कि जिसने आसमान और जमीन और उसके दरमियान की चीजों को पैदा किया है, वही तुम्हारा और तुमसे पहले लोगों का रब है। फरमाने इलाही है। फिरौन ने कहा, ए सरदारो, मैं तो अपने अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं जानता। ए हामान, तू मिट्टी की ईंटों को आग में पका, फिर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तैयार कर ताकि मैं उस पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को देख सकूं, और बिलाशुबा मैं तो उसे झूठों में से ही समझता हूँ। सूरह अन-नम्ल आयत 13-14। फिर जब फिरौनियों के पास हमारी वाज़ेह निशानियां पहुंची तो उन्होंने कहा, ये तो खुला जादू है, और इन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से इन निशानियों का इनकार कर दिया, हालांकि इनके दिल उन निशानियों का यकीन कर चुके थे। बस देख लीजिए कि इन फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। फिरऔन अपने आप को लोगों का रब समझता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दलाइल के साथ रब्बुल आलमीन की पहचान करवा दी और उसके शुबहात का इजाला कर दिया, तो उसके पास जिद और दुश्मनी के अलावा कोई चीज बाकी ना रही। उसने आप अलैहिस्सलाम को पागल साबित करने की कोशिश के साथ साथ ये धमकी भी दी कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फजलो करम से साबित कदम रहे और उसकी धमकियों की कोई परवाह नहीं की। फरमाने इलाही है। फिरऔन ने कहा, लोगो, बिलाशुबा तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है वाकई दीवाना पागल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही अल्लाह मशरिक व मगरिब और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। उस फिरऔन ने कहा, सुन लो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर कैद में डाल दूंगा। फिरऔन का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोजिज़ात का मुतालबा। फिरऔन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माकूल और मुदल्लल गुफ्तगू से लाजवाब हो गया और उसे यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत तौहीद को फैलाने में पुख्ता अज़म रखते हैं, तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा पेश करने का मुतालबा किया। आप अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही से अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ात लेकर आए थे, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अता करदा 2 मौजज़ात उसके सामने पेश किए। फरमाने इलाही है। सूरह अल-आराफ आयत 106-108। फिरऔन ने कहा, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो और कोई मौजज़ा लेकर आए हो तो उसे पेश करो। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाल दिया तो वो फौरन एक जीता जागता अजदहा बनकर जाहिर हुआ, और बगल से अपना हाथ बाहर निकाला तो वो देखने वालों के लिए सफेद चमकता हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के अता करदा मौजज़ात को फिरऔन के सामने पेश किया तो फिरऔन मौजज़ात को देखकर समझ गया कि वाकई मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत की सच्चाई पर बहुत बड़ी दलील लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय अपने दरबारियों को धोखा देने के लिए कहा कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल कर खुद काबिज हो जाए। तुम ही बताओ उसके बारे क्या किया जाए। फिरऔन की कौम के सरदारों ने कहा कि उसका हल ये है कि तमाम शहरों से माहिर जादूगरों को जमा करके उनसे मुकाबला करवाकर उन्हें शिकस्त दी जाए। ये देखकर लोग खुद ही उनकी बात को नजरअंदाज करके हमारे हिमायती बन जाएंगे। फिरऔन ने उनके मशवरे के मुताबिक अपने कारिंदों को हर शहर से माहिर जादूगर लाने के लिए भेज दिया। फरमाने इलाही है। सूरह अश-शुअरा आयात 34-37। फिरऔन ने अपने आस पास के सरदारों से कहा, ये शख्स तो यकीनन बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब तुम क्या मशवरा देते हो? उन सब ने कहा कि इस मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई के मामला को फिलहाल मुलतवी कर दीजिए और तमाम शहरों से जादूगरों को जमा करने के लिए नुमाइंदे भेज दीजिए जो हर माहिर जादूगर को आपके पास ले आए। सूरह अल-कसस आयात 36-37। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वाज़े मौजज़ात लेकर उन फिरौनियों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये तो सिर्फ घड़ा हुआ जादू है और हमने तो कभी अपने पहले आबाओ अजदाद से भी ये बातें नहीं सुनी,
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور کس کا آخرت میں انجام بہتر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 تا 102۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا معجزات دیکھنے کے بعد یہ تو تجھے معلوم ہو ہی چکا ہے کہ یہ معجزات آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور اے فرعون بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا۔ آخر کار فتح حق کو ہوئی۔ فرمان الہی ہے تحقیق ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں مگر پھر بھی اس نے حق کو جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو ضرور لائیں گے، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے مقابلے کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے وعدہ کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کیے پھر مقابلہ میں آ گیا۔ چنانچہ ایک معین دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوگے تاکہ اگر فرعون کے جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اس وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کو نصیحت۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح و نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ فرمان الہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر جادوگروں سے کہا تمہاری شامت ہو، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے اس معاملہ میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دیں، لہٰذا تم اپنے تمام داؤ پیچ اکٹھے کرو اور صف باندھ کر آگے بڑھو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جادو کے ذریعہ سے لوگوں کی نظر بندی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی
ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ فرمان الہی ہے سورہ یونس آیات 81 تا 82۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو جادو پیش کر رہے ہو، یقیناً اللہ اسے جلد ہی بے اثر بنا دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اسے کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں، بس وہ عصا اچانک اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے۔ آخر کار حق غالب آ گیا اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ بس فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر میدان سے واپس لوٹے، اور سارے جادوگر بے اختیار اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرمان الہی ہے فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ تمہاری بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی جو تم نے مل کر اس شہر میں کی ہے تاکہ تم اس شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ تمہیں اس کا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔
وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے انہیں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرمان الہی ہے، اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دیجیے۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرعوب ہو گئی، اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا، اور اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرمان الہی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دو گے تاکہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ پس سچے مومنوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ذریعہ آزمائش فتنہ میں نہ ڈالنا، اور آپ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرمائیے۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبہ کا خیال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ فرمان الہی ہے، فرعون کہنے لگا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون کی قوم کے ایک مومن کا اعلان حق، جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے
तो फिर जिस अजाब की वो धमकी दे रहा है वो तुम्हें जरूर पहुंच कर रहेगा। लिहाजा तुम ये न समझो कि हमेशा तुम्हारी बादशाहत रहेगी, उसको जवाल भी आ सकता है। और मुझे तो तुम्हारे बारे में ये खतरा है कि कहीं तुम्हारा हाल भी तुमसे पहले की नाफरमान कौमों जैसा ना हो, जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद वगैरह। याद रखो, क़यामत के दिन तुम्हें कोई भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। फिर उसने अपनी कौम को भी कई नसीहतें की। फिरऔन और उसके दरबारियों ने जब उस मोमिन की गुफ्तगू सुनी तो उनका रुख हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर उस मोमिन की तरफ हो गया और उन्होंने चाहा कि पहले उसे कत्ल करें, मगर अल्लाह ताला ने फिरऔन और उसके दरबारियों की चाल को नाकाम बना दिया। फरमाने इलाही है। और इस मौके पर आले फिरऔन में से एक मोमिन आदमी जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम लोग एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलाइल लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल खुद उस पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा करता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें जरूर पहुंच कर रहेगा। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला बहुत बड़ा झूठा हो। इस मोमिन ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारी हुकूमत है और मुल्क में तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ जाए तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरऔन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हें भलाई की राह बता रहा हूँ। उस मोमिन ने फिर कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर भी ऐसा बुरा दिन ना आ जाए जो बहुत सी नाफरमान कौमों पर आया था, जैसे कौम नूह, आद, समूद और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। ऐ मेरी कौम, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे दिन का खौफ है जिस दिन फरियादी आवाजें बुलंद होंगी। उस दिन तुम पीठ फेर कर भागते फिरोगे, मगर तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और इस मोमिन शख्स ने कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताता हूँ। ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो बस चंद दिन की जिंदगी है, और हमेशा का घर तो आखिरत ही है। जो शख्स बुराई करेगा उसे उतना ही बदला दिया जाएगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वहां उन्हें बेहिसाब रिज्क दिया जाएगा। और ऐ मेरी कौम, हैरत है कि मैं तो तुम्हें जहन्नम से निजात की तरफ ला रहा हूँ और तुम मुझे आग की तरफ ला रहे हो। तुम मुझे ये दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह का इनकार कर दूं और उसका शरीक इन खुद साख्ता माबूदों को बनाऊं जिनके मुताल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं, हालांकि मैं तुम्हें हर चीज पर गालिब, खूब बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। ये यकीनी बात है कि तुम मुझे जिन खुद साख्ता माबूदों की बंदगी की दावत दे रहे हो वो तो इस काबिल ही नहीं कि उन्हें दुनिया में या आखिरत में पुकारा जाए। बेशक हम सब को अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है, और हद से बढ़ जाने वाले लोग ही यकीनन जहन्नमी हैं। जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूँ अनकरीब तुम उसे याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। आले फिरऔन ने उस मर्द मोमिन के खिलाफ जो भी बुरी चालें चली थीं, अल्लाह ने उन सब से उसे बचा लिया, और आले फिरऔन खुद ही बदतरीन अजाब में गहर गए। वो अजाब आग है जिस पर वो आले फिरऔन सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी तो हुक्म होगा कि आले फिरऔन को सख्त अजाब में दाखिल करो। जब फिरौन की कौम में से एक मोमिन आदमी ने ऐलान हक किया और दलाइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में गुफ्तगू की तो फिरौन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। उसके बावजूद फिरौन ने अपनी कौम को मुतमईन करते हुए कहा कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ उसके मुताबिक तुम्हें राय दे रहा हूँ। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में है और तुम यहाँ कितने पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हो। हकीकत ये है कि फिरौन अपने दिल ही दिल में ये जानता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, और जो कुछ वो लेकर आए हैं यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन कुफर, तकब्बुर और जुल्म ज्यादती की बिना पर वो उसके बरअक्स गुफ्तगू करता रहा, इसलिए उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। फरमाने इलाही है। और एक दिन फिरौन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है, और ये नहरें जो मेरे महल्लात के नीचे बह रही हैं क्या तुम लोगों को नजर नहीं आती।
کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک کمتر آدمی ہے اور یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ واقع رسول ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا پھر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور وہ اس کی بات مان گئے۔ در حقیقت وہ سب تھے ہی نافرمان لوگ، محل تعمیر کرنے کا فرعونی مذاق۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے۔ اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعہ آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب قوم فرعون پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور جب انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں تو قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں سحرزدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا، فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سبز چیزیں چاٹ لیں، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھیں۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا، قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف آیات 133 تا 135۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب الگ الگ واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ اور جب آل فرعون پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس اللہ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے ضرور آپ کے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا اس عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ اس وقت عہد شکنی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں
اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب، دوسرا بحر احمر قلزم کا راستہ جو کچھ زیادہ فاصلے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، بلا شبہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تعاقب کے لیے شہروں میں اہلکار بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑے لوگوں کا گروہ ہے، اور بلا شبہ یہ بنی اسرائیل ہمیں بہت غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم ایک چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ آخر کار اللہ نے انہیں فرعونیوں کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور اچھے اچھے مقامات سے بھی محروم کر دیا۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پس وہ فرعونی سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر دو راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اسے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان الہی ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے، میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی ناش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمان الہی ہے، سورہ یونس آیت 92، لہٰذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکر ادا کرنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روایت بخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ فرمان الہی ہے سورہ الاعراف آیات 136 تا 141۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا، ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس اللہ نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے،
उस लिए हर एक ने एक एक चश्मा से पानी पीने का इंतजाम कर लिया। फरमाने इलाही है, सूरह अल-बकरा आयत 60। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने हुक्म दिया कि अपने असा को पत्थर पर मारो, तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। तहकीक हर गिरोह ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ पियो और जमीन में फसाद बर्पा ना करो। बनी इसराइल का तीसरा मुतालबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 चश्मे जारी कर दिए तो बनी इसराइल पानी की तरफ से मुतमईन हो गए, लेकिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तीसरा मुतालबा ये किया कि अब हमें खाने की भी जरूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके खाने के लिए मन और सलवा नाजिल फरमा दिए। मन एक किस्म का मीठा गूंद और शबनम की मानंद गाढ़ी चटनी जैसा था, जो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद था। ये दरख्तों पर शबनम की तरह पड़ा होता था। हर आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक उसे उठा लेता। सिल्वा बटेर के मुशाबे सुर्खी माइल परिंदे थे जो दरख्तों पर आकर जमा हो जाते थे। बनी इसराइल रोजाना जरूरत के मुताबिक उन्हें पकड़कर भून कर खा लिया करते थे। फरमाने इलाही है, सूरह अल-बकरा आयत 57। और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर तुम्हारे खाने के लिए मनो सलवा उतारा। ये पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुमको बतौरे रिज़्क दी हैं। और बनी इसराइल ने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने आप पर ही जुल्म करते थे। बनी इसराइल का चौथा मुतालबा। जब बनी इसराइल को खाने और पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मिलने लगें और वो इस हवाले से मुतमईन हो गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मजीद ये मुतालबा कर दिया कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और सायादार दरख्त भी मौजूद नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इस गर्मी की शिद्दत से हमारी मौत वाक़या हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बादलों को उन पर साया करने का हुक्म दिया। बनी इसराइल जहां भी जाते बादल उन पर साया किए रहते। बनी इसराइल का पांचवा मुतालबा। जब बनी इसराइल के लिए खाने पीने और साए का इंतजाम हो गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक और मुतालबा कर दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम रोजाना एक ही खाना नहीं खा सकते। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए दीगर सब्जियों का इंतजाम भी करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम अच्छी चीज को छोड़कर घटिया चीज का मुतालबा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ये चीजें दरकार हैं तो फिर किसी शहर में चले जाओ, वहां तुम्हें ये चीजें वाफिर मिकदार में मिल जाएंगी। फरमाने इलाही है, सूरह अल-बकरा आयत 61। और जब तुमने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, आप हमारे लिए अपने रब से इन चीजों की दुआ कीजिए जो जमीन से पैदा होती हैं, जैसे साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर और प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अच्छी चीज के बदला घटिया चीज लेना चाहते हो? ऐसी बात है तो किसी शहर की तरफ चले जाओ, जो तुम चाहते हो वहां तुम्हें मिल जाएगा। आखिरकार उन पर जिल्लत व मुहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब में फिर गए, जिसकी वजह ये थी कि ये लोग मुसलसल अल्लाह की आयात का इनकार और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे। इसका सबब ये भी था कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते और हद से गुजर जाते थे। जब बनी इसराइल के लिए खाने पीने और साए का इंतजाम हो गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक और मुतालबा कर दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम रोजाना एक ही खाना नहीं खा सकते। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए दीगर सब्जियों का इंतजाम भी करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम अच्छी चीज को छोड़कर घटिया चीज का मुतालबा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ये चीजें दरकार हैं तो फिर किसी शहर में चले जाओ, वहां तुम्हें ये चीजें वाफिर मिकदार में मिल जाएंगी। फरमाने इलाही है, और जब तुमने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, आप हमारे लिए अपने रब से उन चीजों की दुआ कीजिए जो जमीन से पैदा होती हैं, जैसे साग, कुकड़ी, गंदुम, मसूर और प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अच्छी चीज के बदला घटिया चीज लेना चाहते हो? ऐसी बात है तो किसी शहर की तरफ चले जाओ, जो तुम चाहते हो वहां तुम्हें मिल जाएगा। आखिरकार उन पर जिल्लत व मुहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिर गए, जिसकी वजह ये थी कि ये लोग मुसलसल अल्लाह की आयात का इनकार और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे। इसका सबब ये भी था कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते और हद से गुजर जाते थे।
बनी इसराइल का जिहाद से इनकार। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हमरा बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए तो उनका सामना एक ताकतवर कौम अमालका से हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जिहाद का शौक दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा असल वतन बैतुल मुकद्दस है, जो तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माना में तुम्हारे कब्जा में था। अब वहां पर कौम अमालका ने कब्जा कर लिया है, तुम उन्हें वहां से निकाल कर खुद वहां आबाद हो जाओ। और साथ साथ उन्हें कामयाबी की खुशखबरी भी सुनाई। लेकिन बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने नाराज होकर उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया और उन्हें 40 साल की तवील मुद्दत के लिए मैदान तिहा में भटकने दिया। वो सारी रात सफर करते, जब सुबह होती तो वो उस मैदान के अंदर ही होते। फरमाने इलाही है सूरह अल-माइदा आयात 20-26। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि उसने तुम में से बहुत से अंबिया पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो सब कुछ अता फरमाया जो जहां वालों में से किसी को नहीं दिया। ए मेरी कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और तुम पीठ फेर कर ना भागो, वरना नाकाम ना मुराद लौटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक वहां तो जोर और सरकश लोग रहते हैं, और जब तक वो वहां से निकल न जाएं, हम तो हरगिज वहां न जाएंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं, तो फिर हम जरूर बखुशी चले जाएंगे। अल्लाह से डरने वाले 2 आदमियों ने, जिन पर अल्लाह का फजल हुआ था, कहा कि तुम उन पर हमला करते हुए दरवाजा में तो पहुंच जाओ। जब तुम अंदर दरवाजा में कदम रख लोगे तो यकीनन तुम ही गालिब आ जाओगे, और तुम अगर सच्चे मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। कौम ने फिर यही जवाब दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वो वहां मौजूद हैं तब तक हम हरगिज वहां न जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा रब जाकर दोनों इनसे जंग करो, हम यहीं बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे तो अपने और अपने भाई के अलावा किसी और पर कोई इख्तियार नहीं है, बस आप हमारे और उन नाफरमानों के दरमियान जुदाई डाल दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, अब ये जमीन इन यहूद पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये जमीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे, इसलिए आप इन फासकों के बारे में गमगीन ना हो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुसूसी मुलाकात का शरफ और अहकाम शरीयत देने के लिए 40 दिनों के लिए कोहे तौर पर बुलाया। जब आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। आप अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आप मुझे नहीं देख सकते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी इसरार किया तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, वो रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फरमाने इलाही है सूरह अल-आराफ आयात 142-144। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा लिया कि वो इतनी रातें तौर पहाड़ पर इबादत में गुजारें, और फिर 10 रातों का मजीद इजाफा करके उसे पूरा किया। इस तरह इसके रब का मुकर्रर करदा वक्त पूरी 40 रातों का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कौम का इंतजाम तुम संभालना और उनकी इस्लाह करते रहना, और फसाद फैलाने वालों की राह पर मत चलना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्ररा वक्त पर तौर पहाड़ पर आए और मूसा अलैहिस्सलाम से उनके रब ने कलाम किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे अपना दीदार नसीब फरमा कि मैं आपको एक नजर देख सकूं। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उस तजल्ली ने पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बिलाशुबा आपकी जात हर ऐब से पाक है, मैं आपके हजूर तौबा करता हूँ और मैं इस दौर में सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने लोगों में से पैगंबरी और हम कलामी के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया है, लिहाजा जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उसको ले लो और मेरे शुक्रगुजारों में शामिल हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर तशरीफ ले जाते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन बना गए थे।
आप अलैहिस्सलाम की कौम में से सामरी नामी एक आदमी ने बनी इसराइल की औरतों से जेवरात लेकर पिघलाए और इससे एक बछड़ा बनाया जिसे हवा की सिमत रखने से एक किस्म की आवाज निकलती थी। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाली कि यही बछड़ा तुम्हारा माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम तो भटक कर कोहे तौर पर चले गए हैं, लिहाजा कौम बछड़े की पूजा में मसरूफ हो गई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात न मानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर से वापस आए तो कौम को गुमराही में देखकर बड़े नाराज हुए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, आपने मेरे बाद कौम को गुमराही में मुब्तला होने से क्यों नहीं रोका? हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। फरमाने इलाही है सूरह अल आराफ आयात 148 ता 154। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके तौर पर जाने के बाद अपने जेवरात जमा करके उससे एक बछड़ा बनाकर उसे अपना माबूद बना लिया, जिससे गाय जैसी आवाज निकलती थी। क्या बनी इसराइल ने ये नहीं देखा कि वो बछड़ा ना तो उनसे कोई बात कर सकता है और ना ही उन्हें सीधी राह दिखा सकता है? फिर भी उन्होंने उसे अपना माबूद बना लिया और वो शिर्क का इर्तिकाब करके जालिम हो गए। और जब वो नादिम हुए और उन्हें मालूम हो गया कि वो तो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें मुआफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ वापस आए तो उनसे कहने लगे, तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत ही बुरी हरकत की है। क्या तुमने अपने रब का हुक्म आने से पहले ही बछड़े की इबादत करके जल्दबाजी कर ली? फिर तौरात की तख्तियां एक तरफ जमीन पर डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, बेशक उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा, मेरी बात ना मानी और करीब था कि वो मुझे कत्ल कर डालें। चुनाचे आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दें, आवर मुझे इन जालिमों में शुमार ना करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दीजिए और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमाइए, और आप तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की उन पर बहुत जल्द दुनिया की जिंदगी ही में उनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत नाजिल होगी, और हम बुहतान बांधने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग गुनाह के काम करने के बाद फौरन तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो आपका रब उस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला बेहद रहम करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने तौरात की तख्तियों को उठा लिया, और इन तख्तियों की तहरीर में उन लोगों के लिए हदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को बछड़े की पूजा करते देखा तो उन पर बहुत ज्यादा नाराज हुए और फिर लोगों की नजरों के सामने उस बछड़े को नजर आतिश कर दिया, ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता। अगर ये माबूद होता तो अपने आप को जलने से बचा लेता। फरमाने इलाही है सूरह तौहा आयात 95 ता 98। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? इस सामरी ने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर ना आई। मैंने कासिद जिब्रील अलैहिस्सलाम के पांव तले की एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली, फिर वो बछड़े के ढांचा में डाल दी। मेरे दिल ने मुझे इस तरह करने को अच्छा समझा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू जा, अब तेरे लिए जिंदगी भर ये सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे मत छूना, और तेरे लिए अजाब का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे कभी नहीं टल सकता। और अब तो अपने उस माबूद को भी देख जिसकी इबादत पर तो जमा हुआ था, हम यकीनन उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को रेजा रेजा करके दरिया में बखेर देंगे। बेशक तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े की पूजा की, अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उन्हें आपस में एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। फरमाने इलाही है। तर्जुमा सूरह अल बकरा आयत 54। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो और आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, इसमें तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली।
بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وضاحت: بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں ان لوگوں نے قتل کیا جو توحید پر قائم تھے۔ جو لوگ باقی بچے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول فرما لی۔ سورہ الاعراف آیات 152 تا 153۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے 70 علماء کو کوہ طور پر لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد باحفاظت واپس آ گئے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو توبہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب انہیں زلزلہ نے آپ کڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر آپ کو انہیں ہلاک کرنا ہی منظور تھا تو اس وقت سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ واقعہ تو صرف آپ کی طرف سے آزمائش ہے، جس کے ذریعے آپ جسے چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جسے چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ تو بہترین معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے حق میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دیجئے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ان قریب میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی، اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخر کار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ فرمان الہی ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے یہ بھی درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کے رنگ کی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائے کا فیصلہ کرنا
ہم پر متشابہ مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے زمین میں نہ ہل جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک وضاحت کی ہے۔ بس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ امید نہ تھی کہ وہ گائے کو ذبح کر پائیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگا دو۔ اللہ اسی طرح مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر چل پڑے، جہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی۔ وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف آیات 60 تا 82 میں ذکر فرمایا ہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روایت بخاری۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے ان سے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں۔ اللہ عز و جل کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ دو دریاؤں فارس اور روم کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی کو ایک ٹوکری میں رکھ لو، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ میرا بندہ موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل دیے۔ جب ایک چٹان پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دونوں اپنے سر پتھر سے لگا کر سو گئے۔ اسی دوران مچھلی تڑپ کر دریا میں جا گری۔ جہاں وہ مچھلی گری اللہ تعالیٰ نے پانی کی روانی روک دی اور وہ جگہ سرنگ کی طرح بن گئی۔ بیدار ہو کر دونوں حضرات آگے چل پڑے۔ جب کافی سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لہٰذا کھانا لاؤ تاکہ ہم کھائیں۔ یوشع نے کہا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہیں مچھلی گم ہو گئی تھی اور مجھے شیطان نے آپ سے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ مچھلی نے دریا میں عجیب طور پر راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اسی فکر میں تھے کہ مچھلی کہاں غائب ہوتی ہے۔ پھر دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان پر واپس چل دیے۔ جب چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک کپڑا لپیٹے ہوئے آدمی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو عمدہ باتیں سکھائی گئی ہیں وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جس چیز کی پوری حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں تم اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہو۔ آخر کار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام مل کر دریا کے کنارے چل دیے۔ اتنے میں ایک کشتی پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا ہم کو بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے ہی سوار کر لیا۔ اسی دوران ایک چڑیا نے کشتی کے ایک کونے پر بیٹھ کر دریا میں سے ایک یا دو چونچ پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگے کہ ان کشتی والوں نے بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ کر انہیں ڈبونے کی کوشش کی، یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ بھول چوک پر میری گرفت نہ کریں اور میرا کام مشکل نہ بنائیں۔ پھر جب دریا سے خشکی پر آئے تو راستے میں ایک لڑکا دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے تو ایک ناحق خون بہا دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں کوئی سوال کروں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کا عذر معقول ہوگا۔ آخر کار دونوں چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم ان بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر کسی معاوضہ کے ان کی دیوار درست کر دی، آپ کو اس پر مزدوری لینی چاہیے تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ وہ کشتی جو میں نے خراب کی وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور بادشاہ کو نئی کشتیوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ کشتی میں نہ خراب کرتا تو بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا اور یہ لڑکے اپنے روزگار سے محروم ہو جاتے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ کافر تھا لیکن اس کے والدین مومن تھے، اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو بھی فتنہ میں مبتلا کر دیتا۔ اور جو دیوار بنائی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا دفینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بڑے ہونے کے بعد ان تک وہ دفینہ پہنچ جائے۔ یہ میری وہ باتیں تھیں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ قارون کا تکبر اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر ناگوار گزرا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ اپنی قوم پر سرکشی کرنے لگا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے جو مال و دولت تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و دولت والے تھے، اور ہلاکت کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ پھر وہ قارون ایک دن اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کے طلبگار تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب اللہ کی طرف سے انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور ثواب صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ آخر کار ہم نے قارون کو اس کے محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنی کچھ مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبہ کی تمنا کر رہے تھے
कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो वो हमें भी यकीनन ज़मीन में धंसा देता। अफसोस, हमें याद ना रहा कि काफिर लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये आखिरत का अच्छा घर तो हम इन लोगों के लिए मखसूस कर देते हैं जो ज़मीन में ना तो अपनी बड़ाई चाहते हैं और ना ही फसाद, और आखिरत में बेहतरीन अंजाम तो मुत्तकीन ही का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रिवायत बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो मलिकुल मौत का फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वो वापस अल्लाह ताला के पास गए और अर्ज़ की, ए अल्लाह, आपने मुझे अपने एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, दोबारा उनके पास जाओ और उनसे कहो कि किसी बैल की पुश्त पर हाथ रखें, उस हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल मजीद उम्र मिल जाएगी। मलिकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया तो आपने अर्ज किया, ए मेरे रब, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर फिर भी मौत ही आनी है तो फिर अभी मौत का हुक्म कबूल है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे अर्ज मुकद्दस बैतुल मुकद्दस की सरजमीन के उतना करीब कर दीजिए जितनी दूर पत्थर फेंका जा सकता है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त कबूल फरमाई और आपको अर्ज मुकद्दस के करीब पहुंचा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दिखा देता जो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के करीब है।